نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میں مدینے سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر آقا نامداد مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ سے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جسے رب نے محبت کا دوسرا نام بتا دیا۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے رب نے محبت کا دوسرا نام بتا دیا۔ وہ ہستی ہے ماں۔ ماں 3 حروف پر مشتمل، سننے میں چھوٹا مگر اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ سمندر کی گہرائی بھی کم پڑ جائے۔ محترم سامعین کرام، ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، پھر موت کے دہانے سے گزر کر تمہیں زندگی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرد جب اس کو انگلی پر کانٹا لگتا ہے تو وہ کڑھا اٹھتا ہے، لیکن ماں پوری رات درد میں تڑپ کر بھی مسکراتی ہے۔ کیونکہ وہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہی والدین کہا گیا، مگر ہر مقام پر ماں کا مقام ذرا زیادہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ تو چوتھی بار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر اور چوتھی بار باپ کا، اس سے ماں کا مقام اور مرتبہ سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں کی دعا میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ تقدیر کا لکھا بھی پلٹ سکتا ہے۔ ایک نوجوان جو جرم میں ملوث تھا، جب سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی، کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ جب ماں قریب آئی تو اس نے اپنی ماں کے کان کاٹ دیے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا اگر یہ ماں بچپن میں میری غلطیوں کو درگزر نہ کرتی، میری اچھی تربیت کرتی تو میں آج مجرم نہ بنتا۔ ماں صرف پیار کا نام نہیں، تربیت کا نام بھی ہے، دعا کا ذریعہ بھی ہے، دنیا کی سب سے مخلص رفیق بھی ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں ساری رات جگ کر
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ جب بچہ اسکول سے ذرا دیر سے آتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں بے چینی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بچہ پہلی بار قدم اٹھاتا ہے کہ ماں کی خوشی آسمان چھو لیتی ہے۔ لیکن افسوس آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آج کی نسل ماں سے بات کرتے ہوئے لہجہ بدل لیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اونچی آواز کرتی ہے۔ کیا یہ وہی ماں ہے جو راتوں میں اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی؟ یاد کرو، ماں کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے کا باعث بنے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت جرجیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو قبر نے اسے دبا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی ماں کو ناراض کیا اور قبر بھی اس سے ناراض ہوگی۔ ماں کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں سے نرمی سے بات کریں، ماں کے کام میں مدد کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لینا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ماؤں پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، اور جن کی مائیں دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔